ایسی دولت کے بارے میں جس کا کوئی حساب ہی نہ ہو، اور پھر اس کے مالک کا ایسا زوال جو رہتی دنیا تک ایک مثال بن جائے۔ یہ کہانی ہے قارون کی، ایک ایسا نام جو اپنے اندر دولت اور تباہی کی پوری داستان سموئے ہوئے ہے۔ ذرا تصور کریں، ایک ایسا شخص جس کے خزانے اتنے وسیع، اتنے بڑے تھے کہ اس کی امیری کی مثالیں دی جانے لگیں۔ ایک ایسا نام جو تاریخ میں دولت کی انتہا کے طور پر ہمیشہ کے لیے درج ہو گیا۔ اچھا، اس کی دولت کا اندازہ صرف اس ایک بات سے لگا لیں کہ اس کے خزانوں کی چابیاں اتنی بھاری تھیں کہ انہیں اٹھانے کے لیے 40 طاقتور آدمیوں کا ایک پورا قافلہ چاہیے ہوتا تھا۔ یہ صرف دولت نہیں تھی، یہ طاقت کا ایک بے مثال مظاہرہ تھا۔ تو چلیے آج ہم مل کر جانتے ہیں کہ آخر یہ شخص تھا کون، اس نے اتنی بے پناہ دولت کہاں سے حاصل کی، اور سب سے اہم سوال، اس کے خزانے کا انجام کیا ہوا؟ ہر کہانی کی ایک شروعات ہوتی ہے۔ قارون کی کہانی بھی ایک پرہیزگار، نیک عالم سے شروع ہوتی ہے، لیکن پھر اس میں ایک ایسی تبدیلی آتی ہے جو اسے جنون کی حدوں تک لے جاتی ہے۔ کہانی کے آغاز میں قارون ایک بالکل مختلف انسان تھا۔ وہ حضرت موسیٰ کا رشتہ دار تھا، تورات کا بہت بڑا عالم تھا، اور اپنی عبادت کی وجہ سے المنور کہلاتا تھا، یعنی روشن ضمیر والا۔ اور یہی تو اس کہانی کا سب سے حیران کن پہلو ہے۔ ایک طرف وہ عاجز عبادت گزار تھا، اور دوسری طرف ایک ایسا شخص جو دولت کے نشے میں چور ہو گیا۔ یہ تبدیلی آئی تو آئی کیسے؟ دیکھیے، یہ تبدیلی راتوں رات نہیں آئی، یہ ایک بہت سوچی سمجھی چال تھی۔ پہلے اسے احساس کمتری میں مبتلا کیا گیا، پھر دنیاوی کاموں کو عبادت کا حصہ بنا کر دکھایا گیا، اور آخرکار اس کی توجہ مکمل طور پر عبادت سے ہٹا کر صرف اور صرف دولت جمع کرنے پر لگا دی گئی۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس کے پاس اتنی ناقابل یقین دولت آئی کہاں سے تھی؟ آئیے اس راز سے بھی پردہ اٹھاتے ہیں۔ تاریخ میں اس کی دولت کے بارے میں کئی کہانیاں ملتی ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ وہ کیمیا گری جانتا تھا، یعنی مٹی سے سونا بنا لیتا تھا۔ کچھ اسے ایک بہت بڑا تاجر مانتے ہیں، لیکن سب سے مضبوط نظریہ یہ ہے کہ وہ کان کنی کا ماہر تھا اور فرعونوں کے لیے سونا نکالا کرتا تھا۔ کہتے ہیں نا کہ جب دولت حد سے بڑھ جائے تو وہ انسان کو بدل کر رکھ دیتی ہے۔ قارون کے ساتھ بھی بالکل یہی ہوا۔ اس کی دولت نے اسے طاقت دی، اور اس طاقت نے اس کے اندر تکبر کا ایک ایسا طوفان پیدا کیا جس نے سب کچھ بہا دیا۔ اس کی زندگی شاہانہ پن کی انتہا تھی۔ سونے کے دروازوں والے محل، سونے سے بنے ہوئے پلنگ اور کرسیاں، یہاں تک کہ اس کے کپڑے بھی اتنے لمبے ہوتے تھے کہ تکبر کی وجہ سے زمین پر گھستے تھے۔ وہ اپنی دولت کی نمائش کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا۔ وہ اپنے خزانوں کے ساتھ پورے شہر میں جلوس نکالتا، صرف یہ دکھانے کے لیے کہ وہ کتنا بڑا آدمی ہے۔ یہ سب کچھ اس کے بے پناہ تکبر کا کھلا ثبوت تھا۔ اب ہم داستان کے مرکزی تصادم کی طرف آتے ہیں، یعنی قارون کے تکبر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خدائی اختیار کے درمیان وہ ٹکراؤ جو ہونا ہی تھا۔ اور اس تصادم کا آغاز تب ہوا جب حضرت موسیٰ نے قارون کو اللہ کے حکم کے مطابق اپنی دولت میں سے زکوٰۃ یعنی غریبوں کا حصہ نکالنے کو کہا۔ قارون کے لالچ نے اسے اندھا کر دیا تھا، اور اس نے صاف انکار کر دیا، اور یہیں سے ٹکراؤ شروع ہوا۔ جب دلیل کام نہ آئی تو قارون ایک بہت ہی گھناؤنی سازش پر اتر آیا۔ اس نے حضرت موسیٰ کی ساکھ کو نقصان پہنچانے کے لیے ایک عورت کو رشوت دی تاکہ وہ ان پر سرے عام ایک جھوٹا الزام لگا دے۔ اور جب حضرت موسیٰ نے اسے اللہ کی نعمتوں کی یاد دلائیں تو اس نے تکبر سے جواب دیا، یہ سب کچھ مجھے اپنے علم کی وجہ سے ملا ہے۔ اس نے اپنی کامیابی کا سارا کریڈٹ اپنی ذہانت کو دیا، خدا کو نہیں۔ اب کہانی اپنے ڈرامائی عروج کی طرف بڑھ رہی ہے، یعنی خدائی انتقام کا وہ لمحہ جب سب کچھ بدل گیا۔ جب قارون کی سازش ناکام ہو گئی تو اس نے حضرت موسیٰ کو بددعا کے مقابلے کا چیلنج دے دیا۔ تب حضرت موسیٰ نے اللہ سے دعا کی، اور اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ وہ موسیٰ کی اطاعت کرے، اور یہی وہ لمحہ تھا جس نے قارون کی قسمت پر مہر لگا دی۔ اور پھر خدائی انتقام کا آغاز ہوا۔ حضرت موسیٰ کے حکم پر زمین نے پہلے اسے ٹخنوں تک، پھر گھٹنوں تک نگل لیا۔ وہ رحم کی بھیک مانگتا رہا، لیکن آخر کار زمین اسے، اس کے محل اور اس کے تمام خزانوں سمیت مکمل طور پر نگل گئی۔ یوں اس کا انجام ہوا، نہ کوئی اس کی مدد کو آیا اور نہ وہ خود اپنی مدد کر سکا۔ اس کی ساری دولت اور طاقت
سب بے معنی ہو کر رہ گئی۔ تو اس عبرتناک کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ آئیے اس کے دائمی اخلاقی اسباق پر غور کرتے ہیں جو آج بھی اتنے ہی اہم ہیں۔ آج تک قارون کے خزانے کا معمہ حل نہیں ہو سکا۔ لوگ آج بھی اس کے کھوئے ہوئے خزانے کو تلاش کرنے کی باتیں کرتے ہیں، لیکن یہ سب صرف کہانیاں ہیں۔ یہ کہانی ہمیں چند بہت اہم سبق سکھاتی ہے کہ حقیقی طاقت اور دولت صرف اللہ کی ہے، یہ کہ تکبر اور غرور تباہی کا سیدھا راستہ ہے۔ دولت ایک امانت ہے اور دنیا کی چمک دمک بس عارضی ہے۔ اس کا خزانہ تو ہمیشہ کے لیے کھو گیا، لیکن اس کی کہانی آج بھی زندہ ہے، اور یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ آج کے دور کے قارون کون ہیں؟